كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجريه ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي
بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمن وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي
صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم عاشوراء يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك
اللعنة أبد الآبدين. وعاشوراء يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. صلى الله على محمد وآل محمد. Bismillahir Rahmanir Rahim. I begin in the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. All praises to Allah, the Creator of the universe and its Sustainer, the Provider of believers and non-believers. And may His choicest blessings be on the seal of His prophets, the last of His messengers and His holy progeny. And in particular, may His incessant blessings ever continue on that beloved grandson of the Holy Prophet, on Abu Abdullah Hussain, salawatullahi alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farajah. Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we have the opportunity to once again gather, albeit online this year because of COVID, to gather to remember the great sacrifice of Imam Hussain alayhi salam and his family and companions that have enabled us to receive the great treasure of the Islamic teachings. And without this sacrifice, we would not have been Muslim today, for there would have been no Islam. This is why it is so important that each year we gather to reflect
upon this momentous sacrifice for which all Muslims owe an unpayable debt of gratitude. I'm grateful to our organizers who have enabled us to gather online as a community, so that even though we may be physically distanced, we may not be socially separated, so that we remain closely knit as a community at this important time of year for us. We begin our discussions of Imam Hussain alayhi salam by conveying our heartfelt condolences to that grief-stricken mother, the Bustan-e-Zahra sallallahu alayha, and to the chief of all the mourners, to the Imam of the time, Imam Mahdi Janfaraj salawatullahi alayhi. And in gathering to reflect upon the teachings of Imam Hussain alayhi salam, we are simultaneously responding in our salam to Imam Hussain alayhi salam, because we are among the privileged who were remembered by Imam Hussain alayhi salam in his final hours, when he sent his salams to us through his beloved son Imam Sajjad alayhi salam. So we have a duty to respond to that salam, not just with words, but with deeds, and indeed with every fiber of our being. Because that call of Imam Hussain alayhi salam on the plains of Karbala on the day of Ashura was really about awakening, transformation, for not just the community at the time. He talked about Islah fi ummati jaddi, the reformation of the community of my grandfather. But that call of Islah echoes at the beginning of every year and throughout the year, so that we may look into our souls and identify that which requires reformation, improvement, or indeed transformation, to enable us to achieve proximity to Allah subhanahu wa ta'ala, to achieve qurbatan ilallah, in the words of Surah Al-Fatiha. And so we open our hearts and make a change in the name of Imam Hussain alayhi salam. And through Allah's love for Imam Hussain alayhi salam, we ask his help to guide us to what would attain his pleasure, to enable us to really fulfill the potential of all the abilities and opportunities we have, so that we may truly implement the gifts that Allah subhanahu wa ta'ala has given each of us. And partly that requires reflecting upon what gifts and opportunities we have. So that process of self-analysis is integral to azadari, to the remembrance of the sacrifice of Imam Hussain alayhi salam. And in so doing, in gathering to remember and to weep upon Imam Hussain alayhi salam, it is worth noting once again, as we do every year, particularly for the benefit of our young people who are assaulted intellectually, in some cases physically, at universities and other places, about the importance of azadari, of remembering Imam Hussain alayhi salam. And we are told that this is just an innovation, a bid'ah, and most Muslims don't do this, so why do we do it? Well, the answer is because it is sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is the practice of Prophet Muhammad, peace upon him, and his holy progeny. Because he himself said, Hussain minni wa ana min al-Hussain, that Hussain is from me and I am from Hussain. And the Holy Prophet, peace upon him, began the tradition of weeping upon the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam, when he was foretold of what would happen when Jibreel narrated to him what the future events would be, as we will discuss in more detail later, inshallah. So the question is not why are the azadars of Imam Hussain alayhi salam, particularly from the Shia community, gathering in Muharram to weep and mourn and remember. The question becomes much bigger. Why are we alone in this? Why are we not joined by Muslims of all traditions? For surely all Muslims owe a great debt to Imam Hussain alayhi salam. And as we do so, we must also remember that when we proclaim the spiritual presence of Imam Hussain alayhi salam today, we do so out of Quranic precedent.
We note in the second chapter of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, verse 154, the Quran is pretty categoric in its assertion. It says, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, وَلَا تَقُولُوا, and do not say, لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, and do not say about those who have been killed in the way of Allah that they are dead. بَلْ أَحْيَاءٌ, rather they are alive. وَلَكِنْ, however, لَا تَشْعُرُونَ, you do not perceive. So the failure is not in our theology when we gather to mourn. The failure is in those who criticize us in not perceiving. And this is what this verse of the Holy Quran makes clear. And in case this message was missed in chapter 2, it is reiterated in chapter 3 of the Holy Quran, in Surah Al-Imran, Surah 3, verse 169. It repeats this message in a similar way, saying, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, and reckon not those who are killed in the way of Allah as dead. No, they are alive. بل أحياء إن ربهم يرزقون, their spiritual sustenance is provided by their Lord. And this reminds us of the Christian tradition with Soren Kierkegaard, the famous Christian theologian from the 19th century, who said, the tyrant dies and his rule ends. The martyr dies and his rule begins. The tyrant Yazid may have died and his legacy died with him. But Imam Hussain al-Islam's martyrdom has created a kingdom of Azadari at which we knock again at the beginning of this year as we enter each year. And the question becomes, what bounties are we going to reap this year? Because that's the opportunity that Muharram represents, that the first month of the Islamic year represents when we reflect upon the great teachings available. And in keeping with the tradition of weeping when we remember the sacrifices, we also learn from the Sunnah, from the practice of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and his holy progeny, that to weep upon the passing of someone close to you is his Sunnah. In the famous year that was designated the year of sadness by him, Am al-Huzn, which was approximately 619 CE, the year in which Rasulullah lost his beloved wife Khadija, who passed away, as did his uncle and protector, Hazrat Abu Talib alayhi salam. That was a year of great sadness for him. And that year was named Am al-Huzn, the year of grief, Huzn. Also, we have clear narrations about how he wept openly about the death of his infant son Al-Qasim, the son he had with Bibi Khadija alayhi salam, who passed away at a very young age, some say at just 2 years old. In fact, the title of the Holy Prophet of Abu Qasim was derived from the name of this infant boy who passed away. And he wept openly. So the idea of weeping upon someone who passes away is indeed sunnah. And if we are close to that person, all the more so. And why would we not be close to Imam Hussain alayhi salam when Rasulullah said, Hussain minni wa ana min al-Hussain, that Hussain is from me and I am from him. Indeed, it is narrated that at the passing of Al-Qasim, the enemies of Islam, such as Al-As bin Aqil, began to taunt the Holy Prophet, peace be upon him. And that's when they started calling him Al-Abtar, someone who doesn't have a tail, in the sense of progeny, upon which Allah subhanahu wa ta'ala revealed Surah Al-Kawthar. So this whole process of mourning is well established, both in Sunnah and in Quran. And of course, theologically, it feels natural that we would remember the one to whom we owe so much.
And in that regard, an integral part of azadari is to seek shafa, to seek the intercession of Imam Hussain alayhi salam. And again, this is challenged as being an innovation, a bid'ah, but actually it is not. It is once again based on Quranic teachings. There are many, but in the interest of time, I'll cite just one that is well known. We teach our children, Ayatul Kursi, in Surah Baqarah, particularly verse 255, which says, "Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih." Who is there who can intercede with him, with Allah subhanahu wa ta'ala, other than through his permission? So any notion of shafa, of intercession, is rooted in tawheed, in la ilaha illallah, because everything is through his permission, because everything is based on la hawla wa la quwwata illa billah, that there is no strength or power other than through Allah. So when we seek the shafa of Imam Hussain Islam or any other prophet or Imam, when we seek the intercession of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam or any of the Aimma alayhim salam, such as Imam Hussain Islam, we are acting within the parameters of La ilaha illallah and La hawla wa la quwwata illa billah, because their power of intercession is only through bi'idhnillah, as we see from the Holy Quran. So we begin by seeking Allah's grace to learn from the lessons of Imam Hussain Islam. And this year, particularly in light of the challenges that the global community has faced with the COVID pandemic, it seems fitting to once again look more deeply at the lessons, the practical lessons that we can glean for our times today. From Imam Hussain Islam's journey to Karbala, his letters, speeches, actions, and historical anecdotes, for they each contain lessons that are particularly pertinent to the challenges that we're facing today. To begin with, we remember the fact that the history of Karbala began with the martyrdom of Hazrat Muslim alayhi salam, the ambassador that he sent to the people of Kufa. And Hazrat Muslim's lessons are many in terms of how to relate to the Imam of your time. Yes, Hazrat Muslim was related to as a cousin. He was related to Imam Hussain Islam. But his relationship was primarily that of an Imam. And Hazrat Muslim Islam served Imam Hussain Islam as his Imam. And we learn two important lessons, one of loyalty and the second of tawakkul, of trust in Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill the mission that we have been entrusted with, each of us in our own lives. And Imam Hussain Islam regarded Hazrat Muslim so highly that in the letter of introduction that he sent to the people of Kufa, he described him as Akhi, as my brother, Wabn Ammi, my cousin, wa thiqati min ahli, and a trusted person from my family. This was not just because of his familial relationship, but it was about the spiritual station of Hazrat Muslim alayhi salam. And when we serve as ambassadors of the Imam of our time, we would do well to reflect upon the teaching of Hazrat Muslim alayhi salam, particularly during his time of difficulty when fulfilling his mission. For when we reflect upon his journey to Kufa, we often overlook the fact that Hazrat Muslim alayhi salam's journey to Kufa was very difficult. It is narrated that he departed in the middle of the month of Ramadan in 60 AH, around 680 AD. He departed Mecca for Kufa, going via Medina, paying tribute at the tomb of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and then leaving Medina to cross the great desert of Hijaz towards Kufa. And what is often overlooked is that that was a treacherous, perilous journey.
during which the two guides that he had both perished because they got lost in the desert. And because of the great thirst and the difficulties of that desert trip, they both died. And Hazrat Muslim alayhi salam somehow managed to get to a place called Al-Madiq, where the local nomadic Arabs were able to help him survive. And there he wrote a letter to Imam Hussain. And this correspondence is the first of our lessons in our journey together. In this letter, he set out the problems of the journey, how his guides had passed away, how he had survived. And he was concerned about fulfilling the mission that Imam Hussain had entrusted to him of going to Kufa and guiding the people. And so he was able to write to Imam Hussain through somebody from his tribe there. And the response of Imam Hussain is really important for us as we navigate through the difficulties of our journey today. Imam Islam warned him about guarding against fear. And often we see today, one of the great casualties of the COVID pandemic has been our sense of self in some ways, particularly our sense of confidence. We, in many senses, are diminished in our abilities to interact with one another, to engage with the world. And there's a fear of each other, whether we could be infected from one another. Imam Islam warns about guarding against fear. And this is the kind of fear that is a paralyzing kind of fear, an anxiety. It is not in any way about sound risk management. No, abiding by good COVID protocols, just like any other form of risk management, is sensible. But we need to be careful that we don't allow fear to paralyze us. And it is this debilitating anxiety that Imam Hussain was warning about in this letter, to guard against fear, and secondly, to proceed, nevertheless, with confidence, with tawakkul, that Allah subhanahu wa ta'ala will help us accomplish our mission. And of course, we see Hazrat Muslim Islam having fulfilled his mission with great valor and with great success, even though he himself was martyred. He triggered the awakening of the people of Kufa ultimately, even though it was slow to occur. And this raises our first question, that when we stumble in our journey, when we fall, when our plans are crushed, when we fail, how do we deal with that initial failure? Are we left bereft, or are we able to dig deeper into a wellspring of tawakkul, of trust in Allah subhanahu wa ta'ala, that we may be able to get back up onto our feet and proceed once again? A few years ago, when we were discussing the psychology of salah, we considered how as part of our salah, when we're on the ground, we get back up to our feet by a dozen times a day. We say, Beholdillah, that by the strength of Allah, through His power, I rise once again. So this process of getting back up onto feet, of continuing, this resilience that Imam Hussain Islam writes about in his letter to Hazrat Muslim Islam is so important for our time today. Resilience is critical, not just for rebuilding our lives and our communities after COVID, but indeed to go further and to push into new directions that have now become available to us through this period of global reflection that we have had. And this process of reflection also applies to our consideration of the history of Karbala. For just as Imam Hussain wrote to the people of Kufa, he also wrote to the people of Basra. And his letter to the people of Basra is quite powerful, because he begins by setting out the role and the status of Prophet Muhammad, peace be upon his holy progeny.
and how he was appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. The Imam al-Islam then goes on to say that we have been his family members, associates, vicegerents, and heirs. We have been the most rightful of the people to attain his role of leadership, so the imamah after nubuwwah. And he continues, he says, however, some people usurped this right from us, but we gave consent, for we disliked division. Now, this consent is not a consent of acquiescence. This is basically an avoidance of battle, of war. This is Imam Hussain giving a better understanding to the people of why Imam Hassan did not go to war with Muawiyah. It gives us a better understanding of why Imam Ali did not go to war with the people who conspired at Saqifa, but rather, as Imam Hussain writes in this letter to the people of Basra, he says, for we disliked division and favored public welfare. So they put the welfare of the ummah ahead of their own welfare. And we know that we are indeed more deserving over this right than those who have gained it. And then he goes on to talk about how he has dispatched this envoy to help the people, to invite them to the path of Allah and to the Prophet's Sunnah. And he goes on to say, for the Sunnah has diminished and heresy has been restored. So effectively, Jahiliyyah has come back. The period of ignorance, Jahiliyyah also being pre-Islam. He's saying the period of heresy has been restored. Hence, if you listen to me, I shall direct you to the path of success. And may salam be upon you and the grace of Allah with you. Now, that was quite interesting, because that letter reached some of the noblemen of the people of Basra. And whilst they discussed it within themselves, they did not dare reveal it to the then governor of Basra, the accursed Ubaydullah ibn Ziyad, until his father-in-law, Al-Mundhir bil al-Jarud, disclosed it to him. And even though at that point Ubaydullah had been appointed to his new post as governor of Kufa, he nevertheless ordered Al-Hadrami to behead Imam Hussain alayhi salam's envoy, Sulaiman bin Razin, also known as Aba Razin in different historical traditions. So Sulaiman, as the ambassador of Imam Hussain alayhi salam, was martyred just for carrying this letter of awakening to the people of Basra. And if we pause and just reflect on this for a moment, it makes very clear to us that the mission of Imam Hussain alayhi salam was one of unity, not division. It was all about preserving Islam from the heresy that had crept in. And what's interesting is that this letter is mentioned in important Sunni sources like Tabari. So Tabari recognizes that the mission of Imam Hussain Islam was about saving Islam, which once again raises the question, why aren't all Muslims gathering to weep and mourn upon Imam Hussain Islam? But more poignantly, why are Shia Muslims murdered when all they for gathering to mourn upon Imam Hussain Islam? Surely that act of terrorism, of killing Shia Muslims during this time of Muharram is manifestly un-Islamic by any understanding of Islam. And so we turn to a great tragedy in the history of Karbala, which was at the point of leaving Medina, when Imam Hussain alayhi salam went to bid farewell to Lady Salma, who was a widow who the Holy Prophet peace upon him had married, and out of respect for her, Imam Hussain alayhi salam went to bid his final farewell. And Salma wept. She said, please do not make me so sad by your departure.
For I heard your grandfather, Prophet Muhammad, peace upon him, and progeny, say to me that my grandson Hussain will be slain at a place called Karbala in modern-day Iraq, as the country that we know it. Imam Hussain responds, "Oh, my dear mother," out of deference to her, "I am aware that I shall be slain out of animosity." So he knew his mission was one of sacrifice. But he carried on saying, "The Almighty has wanted to see my family members dispersed, my children slain and captivated, bound by chains, while they're crying and appealing for help, but find no helper." We hear echoes of his call on the day of Ashura, "Hal min nasirin yansurna." Is there any helper to help us? He was aware of this before he left Medina. So let us not be told today that this was a battle between princes. No, this was a mission of sacrifice that was made clear at the very outset. It is narrated that Imam Hussain left Medina 2 days before the end of Rajab in 60 AH, so approximately 680 AD. And his journey was to Mecca, which was about 5 days away. He arrived approximately on the 3rd of Shaban. But then, of course, he had to leave Mecca on the 8th of Zilhajj because Yazid had sent assassins, and he didn't want, Imam Hussain did not want any blood to be spilt in the holy city of Mecca, and then arrived in Karbala approximately 3 weeks later on the 2nd of Muharram, according to eminent sources such as Abu Mikhnaf, in 61 AH, which was around 5th of October, 680 AD. But how did he leave his beloved Medina? When Walid, the governor of Medina, summoned him and demanded that he give allegiance, bay'ah, to Yazid, Walid was prompted by his evil advisor, Marwan bin Hakam, the same person who ultimately went on to found the Marwanid dynasty, the first offshoot of the Umayyads. Imam Hussein's response to Walid is written in golden thread in the annals of history. He said, "Mithli la yubahu mithla," that a person like me cannot give bay'ah to a person like him, because it would have resulted in the destruction of Islam. Imam Hussain realizes he has to leave Medina, and he goes to bid farewell at the tomb of his grandfather. Such was his connection to Prophet Muhammad and progeny, that it is said that he wept bitterly at the grave of Rasulullah. And he returned 5 times. Each time he would leave and come back. Such was the pain that he felt leaving the proximity of Rasulullah. And then when he went to Baqi to bid farewell to his mother, such was the grief and the pain of separation. It is narrated that a voice came, Bibi Fatma's voice came from the heavens, that I will be with you every step of the way. Indeed, it is narrated on the night of Ashura, Bibi Zainab salam says to Imam Hussain salam, "I hear a lady crying from behind the tent." Imam Hussain salam says, "That is our mother Fatima. She is already in Karbala." It is narrated that along the journey towards Karbala, after traveling for some time, having left Qasr Bani Muqatil, Imam Hussain just rested his head for a moment, and he awoke saying, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." We are from Allah, and to Him is our return. All praises to Allah, Lord of the universe. Hazrat Ali Akbar alayhi salam comes close to him and asks, "Why did you recite this verse? May I be sacrificed for you?" Imam Hussain salam responds, saying, "I had a vision in which I saw a horseman who says to me, people are journeying and their fate is marching towards them. With this, I realized that this was a warning of our impending martyrdom." Imam Hussain halted at a place called Nainawa and dismounted from his horse. And he asked, "What is the name of this place?" to the locals. And they told him it was Nainawa. He said, "Is there another name?" And they said, "Yes, it is also known as Karbala." And Imam Hussain says, "Yes, Karb, grief,
bala, tribulation. He realized he had reached his destination. Of course, he knew where he was. But the point of asking was to make everyone aware of the gravity of the situation and the importance of where he had come. Just as Allah SWT had caused the female camel of Rasulullah to halt at Hudaybiyah, it was to acquaint the companions of Imam with the land, the stage of great sacrifice. Just then, Abu Mikhnaf narrates that a rider appeared on a fast horse from the direction of Kufa, carrying arms and a bow hanging from his shoulder. Everyone stopped to look towards him. As he approached, he greeted Hur, the commander of the army of Yazid, who had been accompanying Imam Hussain Islam into the area of Karbala. But he did not salute Imam Hussain. He salutes a soldier of Yazid. He does not salute the grandson of the Holy Prophet. This was a letter from the accursed Ubaidullah, which said to her, upon receipt of my letter, immediately halt the journey of Hussain. Make him stop in an open area without any protective enclosure or water supply. I have instructed my messenger to remain with you and not to leave you before he bears the news that you have implemented my orders. Imam Hussain gathers his family, his children, his sister, his companions. He cast a look at them and burst into tears, for he knew what would befall them. He supplicates to Allah, saying, Allah, we are the progeny of your Prophet Muhammad, peace upon him. We've been expelled and estranged from our grandfather's sanctuary, and the Bani Umayyah have oppressed us. Allah, seek revenge on them on our behalf, and grant us victory over the oppressing people. He approached his companions, saying, people are worshippers of this life, giving religion only lip service. They uphold it only for as long as their livelihood is profitable. Once afflicted, few withstand the trial and would uphold religion. Do you not see how righteousness is not upheld and falsehood is not shunned? We remember the narration of Salama alayhi salam, who had been informed of this place. She said that when Jibreel was with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and she was telling Imam Hussain Islam, and when you were in my arms, when Imam Hussain Islam was just a baby, the Messenger of Allah Rasulullah said, give me my son. He asked Salama to give him the baby, Imam Hussain Islam. So Salama narrates, so I handed you over to him. And as he was holding you, Jibreel came and asked him, do you love him? And Rasulullah said, yes, I love him with all my heart. And Jibreel says, your community will kill him. If you wish, I can show you where that will be. And so the Holy Prophet was brought to Karbala, and he brought back this some soil, some sand from Karbala. And he gave it to Salama. And he said to her, keep this. For when you see the sand turn to blood, know that my Hussein has been martyred. When Imam Hussain had reached Karbala, it is narrated that he took some sand and he smelt it. And he said, by Allah, this is the place that Jibreel informed the Messenger of Allah where I would be martyred. To complete the vision, it is narrated on the day of Ashura, Salama had a vision. She had a vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam looking dusty and disheveled. She says to him, O Messenger of Allah, why do you look so dusty? Why are you in this state? He says to her, my son has been killed. She awoke from this vision and looked across to the jar containing the sand from Karbala and saw it full of blood. Allah la'natullahi ala zalimeen. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala
that he enables us to learn the lessons of the history of the journey of Muhammad Islam and implement them in our lives, and to elevate the souls of all our parents and teachers, ancestors who have passed away, including those who have been lost to the COVID pandemic recently. And may he keep the generations to come faithful to the path of Muhammad Islam. Surah Mubarak al-Fatiha. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی فاطمہ کے چین نے فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر دین کی اساس نے دست حق شناز نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا امیر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا امیر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا اس روی کے سر پہ رکھا رہا تھا تاج دین کا بادشاہ دین نے گوریا نشین نے آرزو خود روی کو خاک میں ملا دیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے خون مانگتا تھا زندگی خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ محمد. Mu'mineen, let us recite Surah Fatiha for Marhuma Nasim Bhai Banu Taki, Marhum Sayyid Asad Raza, Marhuma Sayyida Zora Islam, and all of the Marhumeens. Surah Al-Fatiha. Bismillah.
Women, just to remind you that every day at 2 p.m. There will be a ladies' Pursadari on YouTube, on Zoom, as well as live. But if it's live, there's only 15 women allowed, so please register online for those 15. And do call Sister Ruxana Hashim for further details. So every day until Ashura Day, there will be a ladies' Pursadari at 2 p.m. on Zoom, as well as YouTube, as well as live. So don't forget to register those who want to turn up in person. Now tomorrow's program, 7:45 p.m. with Ziyarat Ashura, followed by Hadith Kisa, English lecture. We'll break for Salah then. And then Maulana's ETM, estimated time to get on the mimbar, will be approximately 9:15 straight after namaz. So Maulana's ETM will be 9:15. Also, Mu'minin, remember donations. We're not at Byron Hall, but we're still here in our studios here. Still a financial aspect on this Ashra. Please do donate generously whatever you can. We look forward to it. Let us all, Mu'minin, welcome Maulana with huge Nare Salawat. Nare Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ میں نے یسٹرڈے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں جو کنیکشن ہے، جو رشتہ ہے، وہ ایک خاص رشتہ ہے. اس لیے کہ جتنے بھی امام ہیں سب میں آپس میں رشتہ ہے، لیکن جو رشتہ امام حسین اور امام مہدی میں ہے وہ کسی امام میں نہیں ہے. اور میں نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں کہ کس طرح سے امام علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام میں کنیکشن ہے، سملیرٹیز ہیں. کسی بھی امام نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ اس زمانے کے مطابق کیا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جیسا زمانہ تھا ویسا ان کا کردار جو ہے وہ سامنے آیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امام دوسرے امام سے کنیکٹڈ نہیں ہے، نہیں، سارے امام جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن جس طرح سے کنیکشن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے، ویسا جو ہے وہ کنیکشن کسی امام کے درمیان میں نہیں ہے. جیسا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ جب ظہور فرمائیں گے تو ریفرنس جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا دیں گے اور کہیں گے کہ میں آیا ہوں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا خون ناحق جو کربلا میں بہایا گیا اس کا میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا ضرورت ہے کہ وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ریفرنس دیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایم اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد ہے اسے سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم اسے سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ریفرنس جو ہے وہ امام حسین کا کیوں دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان یہ سمجھے کہ امام جو ہیں وہ کیوں آئیں گے، امام کے آنے کا مقصد کیا ہے. تو جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو آنے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ زمین ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ سب حدیثوں کے اندر ہے. نہیں مطلب کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد اور ان کے ایم اینڈ آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام عدل اور انصاف جو ہے وہ زمین پر پھیلائیں گے. جسٹس جو ہے وہ خاص طور پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایم ہے. تو ایم جو ہے وہ امام کا ہے کہ جسٹس کو پھیلانا. اور اسی لیے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جتنے بھی پروفٹس جو ہیں وہ اللہ نے بھیجے ہیں، ان کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ زمین پر آنے کے بعد میں سوسائٹی میں لوگوں کو انکریج کریں. جس زمانے میں بھی، جیسا کہ میں نے یہ آیت جو پڑھی ہے یہ سورہ حدید کی آیت ہے، سورہ نمبر جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 25 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے نبیوں کو، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو ہم نے دلیل دے کر، پروفز دے کر، ایویڈنس دے کر، میریکلز دے کر، یہ ساری چیزیں دے کر ہم نے رسولوں کو بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے ان کے ساتھ میں جو دی ہے وہ کیا ہے، ہم نے ان کو کتاب دی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ ساتھ میں میزان دیا ہے، یعنی ہم نے ان کو کچھ لوز جو ہیں وہ دیے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور سوسائٹی میں یہ پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو وہ کتاب کیوں دی گئی، وہ ان کو لوز کیوں دیے گئے، لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں عدل اور انصاف کو اسٹیبلش کریں. نبی اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ خود اسٹیبلش کریں، نبی اس لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کو انکریج کرے، لوگوں کو اچھے طرح سے تعلیم دے، لوگوں کے درمیان میں اللہ کی بات کریں تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے تیار ہو جائیں اور سوسائٹی میں عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کریں. ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں عدل اور انصاف کی جو ہے وہ حکومت کہیں قائم ہوئی ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو آئیں گے ان کا مقصد کیا ہوگا، ان کا مقصد جو ہے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، لیکن صرف ایک جگہ پر نہیں. امام آنے کے بعد میں صرف مکے میں عدل و انصاف نہیں پھیلائیں گے، مدینے میں عدل و انصاف نہیں پھیلائیں گے، یا لندن میں صرف عدل و انصاف نہیں پھیلائیں گے، اس لیے کہ مولا کا جو میسج ہوگا وہ یونیورسل ہوگا. مولا پوری دنیا کے لیے آئیں گے، یعنی مولا کے آنے کا مقصد بھی یونیورسل ہے اور پورا جو ہے وہ ہر جگہ پر عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کریں گے. اور عدل و انصاف قائم کرنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں کہ ایزی ہے. مولا جو آئیں گے تو سامنے دو چیز رکھیں گے، ایک ہے عدل اور انصاف یعنی جسٹس اور ایکویٹی، اور ایک مولا کا مقصد ہے ڈگنیٹی، آنر، جو انسان کی ختم ہو گئی ہے. انسان کی ڈگنیٹی اور انسان کا جو آنر ختم ہو گیا ہے وہ مولا آنے کے بعد میں وہ واپس دیں گے انسان کو. دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے، ڈگنیٹی اور آنر جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
اگر کسی انسان کو، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی جاب، عدل کا مطلب یہ ہے کہ اچھا مکان. یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ ڈگنیٹی ہونی چاہیے انسان کے پاس میں، آنر انسان کے پاس میں ہونا چاہیے. ایک انسان کو جو ہے وہ آپ منتھلی جو ہے وہ بہت اچھی سیلری دیتے ہیں، 10,000 پاؤنڈ آپ دیتے ہیں، رہنے کے لیے آپ نے اس کو مکان دیا ہے، ساری فیسلٹی آپ نے اس کو پرووائڈ کی ہے، لیکن آپ اس کو ٹریٹ جو ہے وہ ورس دین اینیمل کرتے ہیں. وہ اس کی ڈگنیٹی کچھ ہے ہی نہیں. اصل جو ہے تھوڑا اسے مل رہا ہو لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ میں، تھوڑی فیسلٹی اسے جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہی ہو لیکن آنر کے ساتھ میں. تو امام کیا کریں گے؟ امام جو ہے وہ دونوں چیز کریں گے. یعنی دنیا میں آنے کے بعد میں لوگوں کو اتنی اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے کہ پھر انسان کو جو ہے وہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ہے کہ امام کے زمانے میں اتنی اپرچونٹیز ہوں گی، فائنینشیل اپرچونٹیز اتنی اپرچونٹیز ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ صدقہ نکالیں گے لیکن صدقے کا کوئی لینے والا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے عدل اور انصاف جو ہے وہ دنیا کے اندر قائم کریں گے. تو اصل میں مقصد مولا کا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا اور انسان کی جو ڈگنیٹی اور انسان کا جو آنر ہے جو ختم ہو چکا ہے وہ انسان کو واپس دینا. اب میں پھر اپنی بات واپس، امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو آنے کے بعد میں کیا کریں گے؟ عدل و انصاف. اس بات کو غور سے سنیے گا، عدل و انصاف قائم کریں گے، ڈگنیٹی اور انسان کا جو آنر ہے وہ اس کو واپس کریں گے. اور یہ سوسائٹی میں پھیلانا، قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا یہ ایزی نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے ٹیم چاہیے، اس کے لیے لوگ چاہیے. تو امام جب آئیں گے تو لوگوں کو کیسے جو ہے وہ انکریج کریں گے؟ کوئی انیشیٹو تو امام کے پاس میں ہونا چاہیے، کوئی امام کے پاس میں رول ماڈل تو ہونا چاہیے کہ وہ امام اس کو سامنے رکھیں اور کہے کہ دیکھو ایسے، اس کا نام ڈگنیٹی ہے، اس کا نام آنر ہے اور اس کا نام جو ہے وہ عدل و انصاف ہے. زمانے کے امام جب آئیں گے تو ان کو ضرورت ہوگی کہ ان کے لیے کوئی ایسا رول ماڈل ہو کہ جسے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں. اس لیے کہ مولا ایسے ہی بلائیں گے کہ بھائی چلو ہم کو عدل و انصاف قائم کرنا ہے، سب ہمارے ساتھ میں ہو جاؤ، تو لوگ کہیں گے ارے عدل و انصاف قائم کرنا ہے تو اس میں تو سامنے کتنا بڑا ظلم ہے. اگر ہم آپ کے ساتھ میں آتے ہیں تو ہم جو ہے فار ایگزامپل اپنی لائف کو جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے ہماری، ہم مر سکتے ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارا اپنا بزنس ہے، ہماری اپنی پراپرٹی، یہ سب کیا ہوگا؟ تو انسان کو تیار کرنے کی ضرورت تو ہے. تیار کرنے کے لیے امام کے لیے کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے جس کا ریفرنس امام دے سکے لوگوں کو کہ دیکھو دنیا میں صرف دولت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز نہیں ہے، دنیا میں پیسہ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ ہے عدل اور انصاف اور انسان کی ڈگنیٹی. اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام ریفرنس دیں گے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین کی بات کیوں کریں گے مولا؟ امام حسین کی بات اس لیے کریں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے امام کے لیے ایک رول ماڈل ہے. وہ سامنے رکھیں گے اور کہیں گے دیکھو اگر زمانے کا امام حسین امام ہو کر اپنی ڈگنیٹی کے لیے، اپنے آنر کے لیے، عدل و انصاف کے لیے اگر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی جان قربان کر سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی جان قربان کر سکتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی تیار ہونا چاہیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور ڈگنیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کہ اگر جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کرو. تو شاید میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ریفرنس کیوں دیں گے. اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ چھوڑا ہے، کربلا جو آئے ہیں تو وہ اسی کام کے لیے آئے ہیں، عدل و انصاف. ظالم ظلم کر رہا تھا
یزید لوگوں کی ڈگنیٹی، لوگوں کا آنر جو تھا وہ اس نے ختم کر دیا تھا. عدل و انصاف کا نام ہی نہیں تھا. مولا حسین علیہ السلام، اور جب مولا سے سب بیعت کا سوال کیا گیا ہے تو ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ یبن الدعی، یہ جو یزید ہے اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں مجھے چوائس دی ہے. آپ نے فرمایا کہ بین السلہ والذلہ، یا تو میں آنر کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں قربانی اپنی دوں، میں اپنی جان دے دوں، یا پھر میں ذلت کے ساتھ میں زندگی گزاروں. ذلت کے ساتھ میں زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یزید کی بیعت کرنا. یزید کون ہے؟ یزید جو شرابی ہے، یزید جو سارے برے کام کرتا ہے، یزید کہ جو لوگ بے گناہوں کو قتل کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں میرے سامنے دو چیزیں رکھی گئی ہے، یا میں ذلت کے ساتھ میں جیوں یا عزت کے ساتھ میں موت آپ کو اختیار کروں. اسی لیے مولا حسین علیہ السلام کی خاص طور پر مولا حسین علیہ السلام. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا لوگ یہ کہیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کا ریفرنس جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام اس لیے دیں گے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے خاص عزادار جو ہیں وہ زمانے کے امام ہیں. جیسے میں نے کل بیان کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ میں صبح و شام جو ہیں وہ آپ کے اوپر روتا ہوں، اور صرف روتا نہیں ہوں بلکہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے ہیں بلکہ میری آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے. میری آنکھوں سے ٹیئرز جو ہیں وہ فول نہیں ہوتے ہیں، بلڈ جو ہے وہ فول ہوتا ہے. when I remember your tragedy او حسین ابن علی. یہ مولا کا اس میں زیارت کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے، بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمانے کے امام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے تو مولا حسین کا حوالہ دیں گے، ان کا ریفرنس دیں گے، اس لیے کہ وہ جو ہیں وہ ایکسٹریملی اس گریف کے اندر ہیں. تو انسان جو ہے وہ جب بہت زیادہ گریف میں ہوتا ہے تو ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے. اس لیے مولا جو ہے امام حسین کا جو ہے وہ ریفرنس دیں گے. جیسے آپ نے دیکھا، اگر کوئی جو ہے وہ ریسزم کا جو ہے وہ وکٹم بنتا ہے تو وہ گھما پھرا کے بعد جو ہے وہ پھر وہی کرنے لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا مثلا جیسے کہ وہ لوگ کہ جو عورتوں کے رائٹس جو ہیں، وہ ویمنس کے رائٹس جو ہیں، وہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خدا کو بھی پھر وہ شی دیکھتے ہیں، ہی نہیں کہتے ہیں. یہ ہے نا، وہ کیوں ہے ایسا؟ وہ اس لیے کہ وہ اسی کے اندر انڈلج ہو جاتے ہیں، اتنا ان کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو خدا کو بھی وہ شی دیکھتے ہیں، ہی نہیں دیکھتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صحیح نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اتنا جو ہے وہ روتے ہیں اور مولا حسین کی عزاداری کرتے ہیں، اس لیے جب دنیا میں آئیں گے تو وہ صرف جو ہے وہ مولا حسین کی بات کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یا مثلا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک سمبل ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی یہ بات ذرا سا اچھی لگتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ عدل کا سمبل ہیں، اور یزید کے ساتھی جو ہیں وہ ظلم کا جو ہے وہ سمبل ہیں. حالانکہ یہاں پر سمبل کی بات نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے عدل و انصاف اور ڈگنیٹی اور آنر کا سمبل نہیں ہے، بلکہ وہ خود ریالٹی ہیں. امام حسین علیہ السلام ریالٹی ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ صرف سمبل کی بات نہیں کریں گے، وہ تو ریالٹی کی بات کریں گے. اگر کوئی ریالٹی ہے عدل و انصاف کے لیے اور ڈگنیٹی اور آنر کے لیے تو وہ مولا حسین علیہ السلام ہیں. اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام کا ریفرنس دیں گے. اچھا، ایک میں آپ سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جلدی میں اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کروں. امام جب ظہور فرمائیں گے ان کا سلوگن جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں آیا ہوں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے. یہ مولا کا سلوگن ہوگا. اور مولا جب یہ اناؤنس کریں گے کہ میں آ گیا ہوں،
میرے مولا حسین کو اس طرح سے قتل کیا گیا، اس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے وہ بے عزتی کی گئی، ان کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، ان کا ڈریس جو تھا وہ اتار لیا گیا، وہ پیاسے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا. یہ جب مولا اناؤنس کریں گے خانہ کعبہ کے پاس میں کھڑے ہو کر، تو یہ ساری دنیا سنے گی. جتنے بھی لوگ اس گلوب پر ہیں سب جو ہیں وہ سنیں گے، اور صرف سنیں گے نہیں بلکہ اس کو سمجھیں گے اپنی اپنی لینگویج میں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو امام زمانہ کو نہیں جانتے ہیں تو مولا حسین کی کیا بات ہے؟ تو جب لوگ ایک چیز کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا ریفرنس دینا جو ہے یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ تو ریلیونٹ تو نہیں ہے کہ لوگ مولا حسین کو جانتے ہی نہیں ہیں. مولا حسین کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مولا حسین کو اس گلوب کے اندر فار ایگزامپل ہاف اے پاپولیشن ہم کہہ دیں، یہ بھی بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں، ہاف اے پاپولیشن جو ہے وہ مولا حسین کو جانتی تو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو کتنے لوگ جانتے ہوں گے؟ 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ مولا حسین کو جانتی ہوگی، 20% جو ہے وہ مولا حسین کو جانتی ہوں. لیکن جب مولا تشریف لائیں گے تو مولا جو اناؤنس کریں گے، ریفرنس دیں گے امام حسین کا، سب سنیں گے بھی اور سب سمجھیں گے بھی. تو مولا ایسا ریفرنس کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا جب آئیں گے اور ظہور فرمائیں گے، مولا حسین کا جب ریفرنس دیں گے تو کچھ بات ضرور ہے. مولا ہماری طرح سے تو نہیں ہے کہ ہم جو کبھی کبھی ایسا بھی ریفرنس دیتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، ریلیونٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن مولا چونکہ وہ امام ہیں، خدا کی حجت ہیں، اور ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے، ان کے اللہ نے ذمے کام لگایا ہے عدل و انصاف کی حکومت جو ہے وہ قائم کرنا. اسی لیے مولا جب ظہور فرمائیں گے، جس زمانے میں مولا کا ظہور ہوگا اس وقت، اب کب ظہور ہوگا یہ تو خدا جانتا ہے. مولا کا جب ظہور ہوگا اس وقت حالت یہ ہوگی کہ دنیا میں جتنی بھی پاپولیشن ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب کے سب مولا حسین کو جانتے ہوں گے. سب کے سب مولا حسین کو جانتے ہوں گے، اور صرف جانتے ہی نہیں ہوں گے، مولا حسین کو پہچانتے بھی ہوں گے، مولا حسین سے محبت بھی کرتے ہوں گے. کہ اگر کوئی ہیومینٹی کو اور ہیومن ویلیوز کو کوئی بچانے والا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. آپ نے دیکھا زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف تھوڑے سے لوگ محرم نہیں منائیں گے، بلکہ اس گلوب پر اگر کسی کا نام ہوگا تو وہ حسین ہی کا نام ہوگا. ساری دنیا جو ہے وہ حسین حسین. ایک بہت مشہور جو ہے وہ اردو کے پوئٹ ہیں جن کا نام ہے جوش ملیح آبادی، تھے وہ، اب تو نہیں ہے، بہت اچھے پوئٹ تھے. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ابھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بیدار نہیں ہوا ہے، ابھی جو ہے وہ فاسٹ سلیپ ہے، وہ انسان سو رہا ہے ابھی. تو انہوں نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ابھی انسان کو جاگنے دو. لیٹ ہم ویک اپ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. یا علی. تو ابھی انسان جو ہے وہ جاگا نہیں ہے، ابھی انسان نے مولا حسین کو پہچانا نہیں ہے کہ حسین کیا ہے. لیکن مولا امام زمانہ کے ظہور کے بعد میں مولا کا امام حسین کا ریفرنس دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جاگ جائے گا اور سب پکاریں گے کہ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں. اسی لیے تو مولا آنے کے بعد میں امام حسین کا ریفرنس دیں گے. اور جب امام حسین اب
اب سب جانتے ہیں مولا حسین کو، سب پہچانتے ہیں مولا حسین کو کہ حسین کون ہے، حسین نے کیوں قربانی دی ہے۔ جب زمانے کے امام مولا حسین کا ریفرنس دیں گے تو بہت سے تھوڑے ایسے لوگ ہوں گے جو مولا کے ساتھ میں نہیں ہوں گے، بلکہ سارے کے سارے سب مولا کے ساتھ میں ہوں گے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ مولا دیکھیے، امام زمانہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آنے کے نہیں، امام زمانہ آئیں گے اور بتائیں گے کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، ڈگنیٹی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ لوگ بیدار ہو چکے ہوں گے، لوگ جاگ چکے ہوں گے، حسین کو پہچانتے ہوں گے، مولا حسین کی قربانی کو پہچانتے ہوں گے۔ اب جب مولا آئیں گے تو چونکہ سب جانتے ہیں، مولا کے ساتھ میں سب آ جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہے، کتابوں میں روایت ہے یہ کہ مولا کے ظہور سے پہلے، مولا کے ظہور سے پہلے وقت ایسا آئے گا، ایک نشانی آئے گی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ سورج جو ہے وہ ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، لیکن ظہور کی ایک نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ویسٹ سے نکلے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فزیکل سورج ہے جو روز نکلتا ہے اور روز ڈوبتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارتھ کی جو روٹیشن جو ہے وہ چینج ہو جائے، یہ تو بہت جلدی ہو سکتا ہے، خدا چاہے تو فوراً ہو سکتا ہے۔ اور ابھی میں کچھ دنوں میں یہ نیوز پڑھ رہا تھا کہ روٹیشن جو ہے وہ سلو ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں پرابلم بھی ہے، کیونکہ ارتھ کی روٹیشن جو ہے وہ سلو ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی مون کا ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ہماری زمین کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ اس میں ایک یہ بھی اس کا ریزن ہے گلوبل وارمنگ کا۔ تو اگر ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ مولا کے آنے سے پہلے ارتھ کا روٹیشن چینج ہو جائے، اگر اس کو ہم ایسی اپیرنٹلی لیتے ہیں میننگ کہ سورج جو ہے وہ ویسٹ سے نکلے گا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سورج ویسٹ سے نکلے گا۔ ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ کی جو دنیا ہے، ویسٹرن ورلڈ جو ہے، اس میں امامت کا سورج نکلے گا۔ یعنی دنیا جو ہے، ویسٹرن ورلڈ جو ہے، وہ امامت کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ امامت کیا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کو بھی سمجھیں گے اور زمانے کے امام کا بھی انتظار کریں گے۔ یا علی! تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اور امام حسین علیہ السلام کا جو زمانے کے امام جو ہیں وہ ریفرنس دیں گے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک ایسا چینج دنیا میں آنے والا ہے۔ دنیا چاہتی نہیں ہے، وقت کا یزید جو ہے یہ چاہتا نہیں ہے کہ لوگ حسین کو پہچانے، لیکن ایسا چینج آنے والا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مولا حسین کو پہچانے گی۔ آپ دیکھیے کیا پہلے کتنا عزاداری ہوتی تھی اور اب کتنی عزاداری ہوتی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے کہ جہاں امام حسین کا نام نہیں پہنچا تھا، وہاں امام حسین علیہ السلام کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے نام جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ ٹریجڈی آف کربلا جو ہے وہ لوگ جان چکے ہیں کہ ٹریجڈی آف کربلا دھیرے دھیرے کیا ہے، حتیٰ کہ کربلا جانے والے لوگوں کو پہلے معلوم ہے کربلا کو وہی تھوڑے سے شیعہ جو تھے وہ جاتے تھے کربلا، سب تو جاتے نہیں تھے نا، وہ صدام کے زمانے میں سب تو نہیں جاتے تھے، مشکل ہوتی تھی جانے میں، تو جو تھوڑے سے لوگ تھے وہ جاتے تھے، عراق کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر جاتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج کتنے ملین جو ہیں وہ اربعین میں مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اربعین میں مولا حسین کی زیارت کے لیے صرف شیعہ تھوڑی جاتے ہیں، اس میں کراؤڈ میں جو ہیں وہ اہل سنت بھی ہوتے ہیں، اس میں جانے والوں میں کرسچنز بھی ہوتے ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے۔ یورپین کرسچن کی بات کر رہا ہوں میں، یورپین کرسچن جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور صرف جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ نجف سے کربلا جو ہے وہ پیدل جاتے ہیں، واکنگ جاتے ہیں۔
بہت سے اس میں جو ہیں وہ شیعہ بھی ہیں اور اس میں سنی بھی ہیں، اس میں کرسچن بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہندو بھی ہیں، اور ایسی ایسی کنٹریز سے لوگ آتے ہیں اربعین کے لیے جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس کنٹری سے، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، افریقن کنٹریز، وہاں سے جو ہیں وہ اربعین کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو یہ اربعین کے لیے لوگ آتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ وہاں پر کوئی فیسٹیول تو ہوتا نہیں ہے، وہاں پر ایسا تو کچھ، وہاں پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پر لوگ جاتے ہیں کربلا رونے کے لیے جاتے ہیں۔ ملینز لوگ جمع ہوتے ہیں رونے کے لیے۔ یہ سوچنا چاہیے، دنیا ہنسنے کے لیے جمع کرتی ہے پھر بھی اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا ہے، اور حسین پر رونے کے لیے اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دھیرے دھیرے اس دنیا میں ایسا چینج آنے والا ہے کہ دنیا حسین کو پہچان جائے گی، اور سب یہ کہیں گے حسین قتل ہوئے مظلوم، حسین کو مظلوم قتل کیا گیا، حسین اپنی جگہ پر رائٹ تھے۔ اب اگر ڈگنیٹی کسی کو حاصل کرنا ہے، آنر کسی کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے حسین میڈیم ہے۔ میں کل کی مجلس میں بھی یہ بیان کروں گا، کل کی میری مجلس ہوگی تو اس میں یہ بیان کروں گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آخر زمانے میں ہوگا، آخر زمان، اینڈ آف دا ٹائم۔ تو اینڈ آف دا ٹائم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا ہم مطلب سمجھتے ہیں؟ پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر زمانہ یعنی واٹ، آخر زمانہ کا کیا مطلب ہے۔ تو کل میں یہ بیان کروں گا کہ آخر زمانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث میں جو ہے وہ آخر زمانے کو کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر آنے والی مجلس میں یہ بیان کروں گا کہ آخر زمانہ کی نشانی کیا ہے، اور پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ جو ہے وہ ظہور کی نشانیاں ہوں گی، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا کیسی ہوگی، اور خصوصاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد کی دنیا جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بیان کروں، ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین کربلا میں مظلوم قتل کیے گئے، اور آج بھی حسین پر رونے والے ایسے روتے ہیں جیسے کہ حسین ابھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ پرانا نہیں ہوتا ہے، یہ واقعہ نیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، پڑھنے والا مولا حسین کی مصیبت پڑھتا ہے، سننے والوں کو سب معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ریسائٹر یہ پڑھے گا، اس کے بعد میں ریسائٹر یہ پڑھے گا، اس کے بعد میں ریسائٹر یہ، پڑھنے والے کو بھی معلوم ہے، سننے والوں کو بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی سننے والے اسی طرح سے روتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رسول کی بیٹی فاطمۃ الزہرا نے یہ تمنا کی تھی، اے بابا میرا حسین قتل ہوگا تو رونے والے کون ہوں گے؟ میرے حسین پر رونے والے کون ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا، اے بیٹی فاطمہ، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد تیرے مردوں کو روئیں گے، اور جس کی عورتیں تمہاری عورتوں کو روئیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کبھی غم حسین بند نہیں ہو سکتا ہے، زمانے کے حالات کچھ بھی ہو جائیں، غم حسین جس طرح سے سورج کا نکلنا ضروری ہوتا ہے ویسے ہی غم حسین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حسین دین کو بچانے کے لیے، حسین انسانیت کی آبرو کو اور ڈگنیٹی کو بچانے کے لیے حسین کربلا آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولا حسین کے ساتھ، پاک و پاکیزہ عورتیں ہیں حسین کے ساتھ میں۔ ارے حسین اپنے ساتھ میں علی کو بھی لے کر آئے ہیں، حسین اپنے ساتھ میں رسول کو بھی لے کر آئے ہیں، علی اکبر کی شکل میں رسول اللہ ہیں۔
عباس ابن علی کی شکل میں علی مرتضیٰ ہیں، علی اصغر کی شکل میں بھی علی مرتضیٰ ہیں، اور قاسم ابن حسن کی شکل میں حسن مشتبہ ہیں۔ حسین نے پورا قافلہ کربلا میں جمع کر لیا ہے۔ سفر کرتے کرتے مولا حسین، جمعرات کا دن تھا، محرم کی دوسری تاریخ تھی، حسین کربلا پہنچے۔ حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، مولا حسین کی سواری آگے نہیں بڑھتی ہے۔ مولا حسین نے دوسرا گھوڑا منگایا، آپ اس پر بیٹھے، جانور آگے نہیں بڑھتا ہے۔ 7 گھوڑے آپ نے تبدیل کیے، ایک بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا زمین پر آتے ہیں، اور جہاں پر کچھ دور لوگ رہتے تھے ان کو بلایا اور پوچھا کہ بھائیو یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ مولا کو لوگ پہچان گئے، جاتے تھے کہ حسین یہاں پر نہ رکے۔ کہا مولا اس زمین کا نام غادریہ ہے، کہ اس کو کوئی اور بھی نام ہے، کہ اس کو نینوا کہتے ہیں۔ ایک بہت ضعیف تھا، وہ آگے آیا، فرزند رسول اس زمین کا نام کربلا ہے۔ اب جو کربلا کا نام سنا، مولا حسین نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا، اے اللہ میں کرب و بلا سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ مولا حسین نے زمین سے مٹی اٹھائی اور سونگھی، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، ارے اس میں میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اس میں میرے اکبر کی خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ہا ہونا محط رحالنا، ہاں ہونا قتل الرجالنا، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے مرد جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ مولا حسین نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے بنی اسد سے زمین خریدی، جو وہاں پر قبیلہ رہتا تھا ان سے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد میں ان کو جب پیسہ دے دیا اور ڈاکیومنٹس اور جو کاغذات تھے جب مولا حسین کو دیے گئے، مولا حسین نے انہیں واپس کر دیا کہ میں یہ تمہیں واپس کرتا ہوں، صرف ایک میری کنڈیشن ہے، بس میں نے زمین کا پیسہ تمہیں دے دیا ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، یہ پیپر بھی تم رکھ لو، میری صرف ایک کنڈیشن ہے، ہماری شہادت کے بعد جب کوئی ہمارا چاہنے والا ہمارا زائر آئے تو اسے ہماری قبر بتا دینا کہ یہ حسین مظلوم کی قبر ہے، اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اے مولا آپ نے زائر کو اتنی عزت بخشی، یہ 3 دن کیوں قید لگائی؟ عجب نہیں مولا کہیں گے جب میرا زائر یہاں پر 3 دن ہوگا، یہاں پر ٹھہرے گا تو اسے یاد آ جائے گا میرا مولا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ مولا حسین نے ان سے باتیں کی، مولا عباس نے سب کے خیمے لگائے، خیمے جب لگ چکے مولا حسین اپنی بہن کے خیمے میں گئے۔ جب مولا حسین اپنی بہن کے خیمے میں گئے تو ایک مرتبہ فرماتی ہیں بھیا حسین کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں؟ میرا دل بہت گھبراتا ہے، یہاں پر میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں بہن تمہیں معلوم ہے بابا جنگ کے لیے جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ میں جنگ صفین کے لیے میں ان کے ساتھ میں تھا، یہاں پر بابا رکے اور بابا نے یہاں پر نماز پڑھی، یہاں پر ریسٹ کیا، اور اس کے بعد میں ریسٹ کیا تو بابا سو رہے تھے۔
بابا کی آنکھ لگ گئی. علی مرتضیٰ جب اٹھے ہیں تو میں ان کے پاس میں تھا, بھیا حسن بھی ان کے پاس میں تھے. بابا میری طرف دیکھ کر رونے لگے. بھیا حسن نے پوچھا بابا روتے کیوں ہے؟ کہا اے بیٹا حسن, میں نے خواب میں دیکھا اسی زمین پر ایک خون کا دریا ہے, میرا حسین اس دریا کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے, میرا حسین مدد کے لیے پکارتا ہے, کوئی حسین کی آواز سننے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ فرماتی ہے بھیا حسین, ارے میں کیا بتاؤں, میرے جب سے میں خیمے میں آئی ہوں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو. مولا حسین رونے لگے, اے بہن پہچانا نہیں, ماں فاطمۃ الزہرا کربلا میں آ چکی ہیں. میری ماں فاطمہ کربلا میں آ چکی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی, کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی, زخمی ہے میرا لاڈلا, زخمی ہے میرا لاڈلا, مرہم مجھے دے دو کوئی, مرہم تو ہے اشک عزا, رومال میں لے جاؤں گی. ان آنسوؤں نے بھر دیے سب زخم تو دلگیر کے, دو گھاؤ ایسے بھی مگر بھرتے نہیں شبیر کے. نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے, نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی, ایک چادر زینب کی, ایک سینہ اکبر کا, ماتم کرو ماتم کرو, گھر لٹ گیا شبیر کا. ماں آ گئی شبیر کی, ماتم کرو شبیر کا. خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا, نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے, نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی, ایک چادر زینب کی, ایک سینہ اکبر کا. تیروں پہ تھا لاشا تیرا, روتی رہی کربو بلا. خیمے کا جب پردہ اٹھا بولی بہن بھیا میرا, لاشا تڑپ کر رہ گیا, کرتے رہے شکر خدا. نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے, نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی, ایک سینہ اکبر کا. صغرا ادھر روتی رہی, مولا ادھر روتے رہے. منتظر بیمار تھی یا قتل سب ہوتے رہے. صحرا میں گھر لٹتا رہا, کرتے رہے شکر خدا.
شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا لبٹی سمے آس پاس تھی وہ لاڈلی بیٹی تیری معلوم تھا مولا تجھے اب نہ ملے گی یہ کبھی پھر بھی سوئے مقتل گئے کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا مارا گیا غازی تیرا پھر بھی کہا شکر خدا قاسم گیا اکبر گیا پھر بھی کہا شکر خدا ہر لاش پر آتے رہے پڑھتے رہے شکر خدا نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا دربار میں بازار میں زندان میں ہر عام میں کیسے ستم سہتی رہی بیٹی تیری بہنا تیری دیکھا جو یہ نیزے پہ سر کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نور نبی دیاں اکھیاں دا ہے نور نبی دیاں اکھیاں دا زہرا دے دل دا چین یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیک یا مولائی یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین سید الوصیین السلام علیک یا فاطمة الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیک یا حسن المجتبی السلام علیک یا مولائی ابا عبد اللہ الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك العباس باب الحوائج وعلى أختك زينب الحوراء أم المصائب
جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا حجة المنان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.